عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 31 مئی 2023 شوال المعظم 1444 ہجری ہمارے اس ماہ کا آخری بدھ کا درس حدیث پاک ہے۔ یہ آپ کے سامنے مشکات المصابیح باب فی الاضحیہ صفحہ نمبر 127 سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جس کو روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے پاس سینگوں والا مینڈا لایا جائے، یطأ فی سواد، جو چلتا ہو تو سیاہی میں، پاؤں اس کے سیاہ ہوں، ویبرک فی سواد، اور بیٹھے تو سیاہی میں، نیچے والا حصہ بیٹھنے کا اس کا سیاہ ہو، وینظر فی سواد، اور اس کی آنکھوں کے گرد بھی سیاہی ہو، دیکھتا ہو تو سیاہی میں۔ اب یہ صفات بیان کر کے رسول اللہ نے فرمایا ایسا مینڈا میرے لیے خرید کے لاؤ، فأتی بہ لیضحی بہ، ایسا دمبا، ایسا مینڈا آپ کے لیے لایا گیا تاکہ آپ قربانی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ہلم المدیۃ، تم مجھے چھری پکڑاؤ۔ ثم قال اشحذیھا، فرمایا اسے تیز کرو، بحجر، پتھر پر۔ ففعلت، میں نے اسی طرح کیا۔ ثم اخذها واخذ الکبش، پھر آپ نے چھری لی اور مینڈے کو بھی پکڑا۔ فاضجعہ، پھر اسے لٹایا۔ ثم ذبحہ، پھر اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت آپ نے یہ بھی پڑھا بسم اللہ۔ ایک تو وہ دعا بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر یہ دعا بھی پڑھی جو اتنی اونچی آواز سے پڑھی کہ سننے والوں نے سنا اور اسے روایت کیا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اللہم تقبل من محمد وآل محمد، اے اللہ اس کو قبول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ومن امت محمد، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ثم ضحیٰ بہ، یہ ساری دعائیں پڑھ کر، یہ ساری نیتیں کر کے پھر آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا۔ بہرحال اس حدیث پاک سے اور اس ضمن میں، اس باب میں قربانی کے متعلق جو دوسری احادیث ہیں اس سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ دین اسلام، یہ دین حنیفیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اصولوں پر اس دین کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ نے جو اصول اور ضابطے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، ان اصولوں کی روشنی میں اپنی پوری زندگی کو استوار کرنا، اپنی پوری زندگی کو قائم کرنا، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کا اور رسالت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دور کی تکمیل کی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا تو آپ نے اپنے تعارف میں یہ جملے بھی ارشاد فرمائے، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ ایک تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جن کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا،
اللہ کا حکم ہوا، حضرت اسماعیل ان کا لقب ہی پڑ گیا ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے، میں ان کا بھی بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی نبی آئے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے نسل سے اللہ جل شانہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے آگے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ نبوت چلا، 4000 سے زیادہ نبی اور رسول اللہ نے ان کی نسل سے بھیجے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک امام الانبیاء نبی اور رسول بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے 2 شخصیتوں کا بیٹا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب میں کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کر دیں، ذبح کر دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ 3 دن خواب دیکھا، اب اس کے بعد قربانی کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے، لیکن قربانی کی تو یوم الذبح 10ویں ذی الحجہ کو۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں خطبے میں جو عید کا خطبہ مرتب کیا کہ انہوں نے روا نفسہ یوم الترویہ، اپنے آپ کو 8ویں ذی الحجہ کو تیار کیا، آراستہ کیا، اپنے دل و دماغ کو متوجہ کیا، اپنے ارد گرد کو اس خواب کی روشنی میں، اس حکم الہی کی روشنی میں تیار کیا، پوری طرح ہمت اور جرأت کو منظم کیا، اور پھر منا سے ہوتے ہوئے عرفات میں پہنچے تو اپنے نفس کو اللہ کا یہ حکم جو قربانی کا آیا تھا، اس حکم کی معرفت، پورا کمال، پوری معرفت، اپنی اولاد کو اتنے عظیم مشن اور مقصد پر قربان کرنے کے لیے پوری معرفت تامہ عرفات کے میدان میں اللہ کے اس حکم کی حاصل ہو گئی۔ ہر قسم کے درمیان میں جو رکاوٹیں تھیں وہ سب رکاوٹیں دور ہو کر معرفت کامل حاصل ہو گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اگلے دور کی ترقی کے لیے، اگلے دور میں کامیاب ہونے کے لیے، اگلے دور کے اقدامات کی طرف بڑھنے کے لیے یہ قربانی دینی ضروری۔ لہذا عرف نفسہ، اب امر الہی کے اس کامیاب ترین اگلے دور کے لیے جس معرفت نفس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حکم کی پہچان ہو جائے، کہ یہ پہچان یہ بڑی ضروری ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے بعد ہمیں کیا چیز ملے گی، کیا نتیجہ نکلے گا، ذہن مطمئن ہو جائے، نفس مطمئن ہو جائے، ہر چیز مطمئن ہو جائے۔ اب حاجی حج سے عرفات کے میدان میں حج تو کر لیا، حج کرنے کے بعد وہ 5 قسم کے کام حج کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام وہ قربانی کرنا بھی ہے، طواف زیارت بھی ہے اس کے بعد، عرفات کے میدان سے واپسی کے بعد۔ لیکن حج کے سارے کاموں میں سے کمال درجے کا جو کام ہے وہ قربانی، کہ جس میں شاعر اللہ کی تعظیم بھی ہے، فدائے نفس بھی ہے، اللہ کے اس مقدس ترین حرم کی حرمت اور عزت کا اگلا دور ترقی اور کامیابی کا، اللہ کی محبت کا، شرائع اللہ کی طرف سے ملنے والے قانون، دین اور شریعت کو عمل میں لانے کے لیے آخری درجے کی قربانی دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری درجے کی قربانی اب دو تاکہ دنیا کے سامنے معیار قائم ہو جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے یہ حکم نامہ آیا کہ قربانی کرو، اور آخری درجے کی قربانی کرو۔ اپنے بیٹے کو 80 سال کی عمر میں ملنے والا بیٹا، اکلوتا بیٹا، آپ نے اس کی قربانی کرنی ہے۔
تو اس وقت تو یہ سارا وادی تھی، وہاں سے نکل کر جب قربانی کرنے کے لیے آئے تو راستے میں شیطان حائل ہو گیا کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو، شیطان حائل ہو گیا، اس لیے شیطان کو کنکریاں ماری 3 دفعہ وہ آیا راستے میں، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، اب تو 3 شیطان، تو معلوم ہوتا ہے بڑا شیطان خود بھی آیا، چھوٹے شیطانوں کو بھی اس نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے، اور درمیانے شیطانوں کو بھی بھیجا، خود بھی کوشش کی یہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام شاعر اللہ کی تعظیم میں، اللہ کی محبت اور عظمت کے اظہار میں، حکم الہی کی تکمیل میں قربانی دینے سے ان کو مشکوک کر دیا جائے، ان کو اس سے ہٹا دیا جائے، ان کے خیال میں وہ زلزلہ پیدا کر دیا جائے۔ اب شیطان اب اس پر پوری کاوش کرتا ہے، 1 دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی نبی کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ وہ نبی کو بھی حملہ آور ہوتا ہے کہ نبی بھی اللہ کے حکم کی تکمیل نہ کرے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ تو لیکن خلیل اللہ تھے، جو گھر چھوڑ کر آئے، وطن چھوڑ کر آئے، ماں باپ چھوڑ کر آئے، عزت چھوڑ کر آئے، عہدے چھوڑ کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام شاہی خاندان کے فرد تھے، مذہبی رہنما تھا ان کے والد، اور بڑی عزت اور احترام تھا ان کو۔ اپنے دور میں ساری چیزوں کو قربان کر کے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ اب قربانیوں کی تکمیل ہو رہی ہے، یہاں گھر بھی چھوڑ دیا، اللہ کہتے ہیں ابھی یہ قربانی پوری نہیں ہوئی، ماں باپ چھوڑ دیے، کہتے ہیں ابھی بھی قربانی پوری نہیں ہوئی، مال بھی چھوڑ دیا، کہتے ہیں ابھی بھی قربانی پوری نہیں ہوئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب آگے بڑھو، اب قربانی کی تکمیل ہونی چاہیے، لہذا قربانی کی تکمیل تو کعبۃ اللہ کے قریب آ کر مروہ کے مقام پر، اس پہاڑی کے دامن میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں قربانی کی، یہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اور اللہ کا حکم تو پہلے سنا چکے تھے، ان کو بتا چکے تھے۔ اب دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کا نام ہے اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار ہو جانا، جھک جانا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، مسلمان تو پہلے سے تھے، اسلما، وہ دونوں اسلام لے آئے، یعنی اللہ کے حکم کو عملی طور پر پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے اس کا ایمان بھی ہے، پھر اس کا علم بھی ہے، پھر اس کا عمل بھی ہے۔ اب یہ کامل درجے کا اسلام ہے کہ آخری درجے کی قربانی کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیں اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کی عظمت اور بڑائی کے لیے، اور اللہ کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے محبت کا پتہ تو اسی وقت چلتا ہے۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کا اعلان کیا، آسمانوں میں، کائناتوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں قربانی ہے؟ یہ کیا باپ اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا؟ اب ہر جگہ ہیجان کی کیفیت ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا، رب ہب لی من الصالحین، پیار سے اللہ سے مانگ کر اس کے خزانوں سے لیا، اور اب قربان کرنے چلے۔ ہر طرف ہیجان ہی ہیجان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر سکون و اطمینان ہے، اللہ کے نام پر قربانی دے رہے ہیں۔ کیا پریشانی کی بات، کائنات میں ہیجان ہے لیکن ان کے دلوں پر قرار و سکون ہے۔ ہر عبادت کرتے وقت اللہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، قرآن کھولے ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں تو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ہر عمل میں انسان کے اندر حب ہونی چاہیے، محبت الہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں اسے وقار، سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ کوئی ہیجان،
کسی قسم کی جلدی اور کسی قسم کا اس کے اندر وہ انتشار ذہنی اور عملی نہیں ہونا چاہیے، پوری سچائی اور شعور کے ساتھ قربانی دینی چاہیے۔ قربانی دینے کا وقت آئے تو پورے شعور کے ساتھ قربانی دینی ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے میدان میں، یہ قربانیوں کا مقام ہے نا، یہ سارا ہی حرم کعبہ، مینا کے اندر گھاٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 70 کے قریب آنے والے مدینہ کے لوگ، مدینہ طیبہ سے آنے والے 70 کے قریب انصار، وہ رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن اسی کو تو بیان کرتا ہے، جاء من اقصی المدینہ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی آئے۔ اب رسول اللہ بیٹھے ہوئے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ دین اگلے مرحلوں میں داخل ہوگا، ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہے، میں تو قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اپنا وطن چھوڑنے کے لیے، تم میں سے کون مجھے جگہ دے گا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ انصار کہتے ہیں ہم کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اسد ابن زرارہ، 17 سال 18 سال کا نوجوان، قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، جلدی مت کرو کہ تم رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تمہیں پتہ ہے اس ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مکہ کا پورا نظام ان کے خلاف، پورے عرب پر ان کی حکومت ہے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ان سرداروں کی، ان وڈیروں کی، سب پر ان کی حکمرانی ہے۔ تمہیں پتہ ہے محمد الرسول اللہ کو ساتھ لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ عرب کی ساری قوموں سے دشمنی، سارے سرداروں سے دشمنی، سارے وڈیروں سے دشمنی، یہ عرب کے جاہلیت کے اس پورے ظلم کے، شرک کے اس پوری طاقت سے، قانون اور نظام سے دشمنی۔ تمہیں پتہ ہے یہ تم کس کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے ساتھ؟ پہلے یہ ذہن میں رکھ لو، اس معاہدے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی قربان کرنا پڑے گا محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اولاد بھی قربان کرنی پڑے گی، اپنی محبوب ترین چیزیں قربان کرنی پڑیں گی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ کر بیعت کرو۔ اب سب صحابہ جو ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ہمیں پتہ ہے ہمیں ہر قربانی دینی۔ اسی لیے تو شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت نے جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے اور اس رخصتی کے دور پر، اس موڑ پر جو حضرت حسان ابن ثابت نے وہ آنسوؤں سے لبریز مرثیہ کہا، قصیدہ کہا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اپنی قوم میں اتنا سال موجود رہے، اور جب ہمارے پاس آئے، جب رخصت ہو رہے ہیں آج ہم سے، اور ہم نے آپ کا ساتھ کیسے دیا؟ ہم نے آپ کے ہر حکم پر اپنی محبوب ترین چیزوں کو قربان کر کے ہم نے اپنی قربانی کا ہر مرحلہ پیش کر دیا ہے۔ تو یہ قربانی میں ایسے نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، کتنی بڑی قربانی ہے ان کی، وہ بھی تیار ہو گئے، اور دوسری طرف باپ بھی تیار ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے معیار مقرر کر دیا، سنت ابیکم ابراہیم۔ یہ قربانی یہ دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اور اطاعت اور اس کے حکم کو قائم کرنے کے لیے، یہ اعلیٰ ترین انسانوں کو یہ عزت دلانے کے لیے عبادت الہی میں مصروف ہو جائیں۔ فرمایا اس راستے کے یہ سب سے بڑی قانون سازی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ان کی ملت کا یہ بڑا حصہ ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس تاریخ سے جڑ جاؤ۔ جو آدمی آج بھی قربانی کرتا ہے وہ ذہن رکھ کر، وہ نظریہ رکھ کر، وہ ایمان رکھ کر، وہ محبت ابراہیمی اور اسماعیلی رکھ کر، وہ محبت محمدی اپنے دل میں رکھ کر، اللہ کی محبت کے لیے ان ساری محبتوں کو جمع کر کے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسولوں کی اس اطاعت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں،
تو یہ اس سلسلے کی کڑی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج کا مسلمان بھی وہ نیت اور ارادہ کر کے وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرے ذبی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب۔ عبداللہ ابن عبد المطلب کی اولاد نہیں ہوتی۔ عبد المطلب جو ہے نا جی، وہ ان کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد نام تھا ان کا۔ عبد المطلب، مطلب جو نا ان کے بھائی تھے بڑے، لیکن یہ چھوٹے تھے۔ عبد المطلب اپنے ننہال میں پرورش پائی، اور جب وہ مکہ میں داخل ہوئے، بھائی بڑا لے کر آیا تو لوگوں نے دیکھا تو سمجھا شاید یہ مطلب کا غلام ہے، تو ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا، اور اسی نام سے وہ مشہور تھے عبد المطلب۔ اصل نام تاریخ میں گم ہو گیا۔ عبد المطلب کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی اور فوت ہو جاتی تھی، تو انہوں نے نظر مانی، اے اللہ اب تو مجھے اولاد دے گا تو میں اپنی محبوب ترین اولاد کو تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اب اللہ نے ان کو بیٹے دیے تو 10 بیٹے تھے۔ اب 10 بیٹے ہوئے تو اب ان کو خواب آئی کہ اب خواب پورا کرو، قربانی کرو۔ تو انہوں نے بیٹوں کو بلایا، تو انہوں نے کہا، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ جس کی قربانی کرنا چاہیں ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا سارے تیار ہو؟ انہوں نے کہا سارے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا پھر قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل ہے، تیار تو سارے، تو سب جنے قربانی کے لیے اب قرآن اندازی کرتے۔ قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکل آیا، رسول اللہ کے والد گرامی اب حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب سارا خاندان، بہنیں، سب لوگ وہ عبد المطلب کے پاؤں پڑ گئے، عبداللہ کو قربان نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا پھر حل بتاؤ، حل کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کی جگہ آپ اونٹ قربان کر دیں 10۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکلا، لہٰذا چلو اب 10 اونٹ قربان کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے قرآن اندازی کی، 10 اونٹوں کا نام لکھا اور عبداللہ کا نام لکھا۔ پھر قرآن اندازی کی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا پھر نام تو پھر عبداللہ کا نکل آیا۔ انہوں نے کہا نہیں پھر اونٹوں کی قربانی کرے۔ انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر اونٹ بڑھائے، پھر قرآن اندازی کی، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اور پھر قربانی میں انہوں نے کہا قربانی تو اسی کی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اب 10 اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ ہوئے۔ تو پھر جو قرآن اندازی کی تو پھر نام نکلا اونٹوں کا، پھر اونٹوں کا نام نکل آیا۔ اب اونٹوں کا نام نکلا تو 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے میں عبد المطلب نے قربان کیے، 100 اونٹ ذبح کیے، اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اب 100 اونٹ کی قربانی، یہیں سے پھر یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایک انسان کی جان کی حرمت اور عزت دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ اسی لیے اگر انسان کا بدلہ اور فدیہ اور دیت رکھی جائے گی تو یہ دیت حدیث پاک میں بھی آ گئی، رسول اللہ نے بھی اس کو متعین کر دیا۔ تو پھر یہ 100 اونٹ وہ اس کی قیمت اس کو دینی پڑے گی، یہ 100 اونٹ دے گا، یہ 100 اونٹ کی قیمت دے گا۔ اور آج 100 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ پھٹک صاحب جی، ایک اونٹ کتنے کا ہوگا؟ 4 کروڑ؟ کیوں جی حاجی صاحب 4 کروڑ بن جاتی ہے؟ چلو 4-5 کروڑ کے درمیان۔ تو آج جو آدمی کسی کو ناحق ذبح قتل کرے گا، انسانی جان کی حرمت، وہ کم از کم اسے 4-5 کروڑ دینا پڑے گا، 4-5۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے یہ 10 انگلیاں ہیں، ایک انگلی اگر 10 انگلیاں ہیں نا، اگر 10 انگلیاں کوئی آدمی کسی کی کاٹ دے تو اسے پوری دیت دینی پڑے گی، 100 اونٹ دینے، کیونکہ انگلیوں کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے۔ اور اگر ایک انگلی کسی کی ناحق کاٹ دے تو اسے 10 اونٹ دینے پڑیں گے جی۔ اب اسلام کے قانون میں انسان کی حرمت اور عزت کتنی ہے، قربانی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ پھر یہ قربانی ویسے نہیں ہے، یہ قربانی ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف انسان کی حرمت اور عزت ہے
تیسری طرف اللہ کے نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے، اس لیے قربانی حلال جانوروں کی ہے، حرام جانوروں کی بھی نہیں۔ پھر حلال جانوروں میں بھی پالتو جانوروں کی بھی ہے، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہے کہ جنگل سے کوئی جانور پکڑ کے قربان کر دے، نہیں، پالتو جانور جن پر آپ کی محنت لگی ہوئی ہے، آپ کی قربانی لگی ہوئی ہے خود۔ ایک جانور ویسے تو نہیں بڑا ہوتا نا، ایک انسان اس پر قربانی دیتا ہے، صبح و شام لگاتا ہے، رات دن لگاتا ہے، اس کی پال پوس کرتا ہے، پھر اس کو جا کر قربان کرتا ہے۔ شیخ الہند، شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 48 سال دارالعلوم دیوبند میں قال اللہ قال الرسول کا درس دیا اور آخری عمر جیل میں گزاری آزادی کے لیے کہ قوم کو انگریزوں سے آزادی دلانی۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر سال قربانی کے بعد ایک گائے، ایک بچڑی خرید لیتے تھے اور سارا سال اس کی خدمت کرتے، اس کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اس کو پال پوستے اور سارا سال ان کے ساتھ رہتی، بچوں کی طرح پیار کرتے۔ حضرت گھر میں جاتے تو پیچھے پیچھے، وہ دارالحدیث میں آتے تو پیچھے پیچھے باہر بیٹھ جاتے، وہاں حدیث پڑھا کر باہر نکلتے تو پھر پیچھے پیچھے۔ اب اس کے ساتھ بڑا پیار، اور پھر عید کے دن اسے قربان کرتے تھے، اور جب قربانی کرتے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلتے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے تھے کہ ظاہر ہے یہ بڑے پیار اور محبت کا۔ تو اب عبداللہ کے نام قربانی وہ اونٹوں کے نام نکل آئی اور عبداللہ کی جان بچ گئی، اور حضرت عبداللہ سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دور، وہ حضرت رسول اللہ کا وجود تھا، تو 100 اونٹوں کی قربانی سے اللہ نے عبداللہ کو محفوظ کر کے قربانی دے دی۔ انہوں نے ان کی قربانی عبد المطلب کی قربانی سے عبداللہ بچ گئے، اور عبداللہ کی قربانی سے رسول اللہ وجود میں آ گئے، اور اللہ کے پیغمبر بھی جب حجۃ الوداع پر تشریف لائے تو ہر آدمی کو حکم دیا کہ ایک قربانی کرو، اور اونٹ میں، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی طرف سے اکیلے 100 اونٹ قربان کیے حجۃ الوداع۔ اتنی بڑی قربانی کسی نے بھی نہیں کی ہوگی کہ 100 اونٹ آ کر حرم میں وہ آ کر قربان کرے۔ 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ 63 سال آپ کی اپنی عمر بنتی ہے تو 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ صحابہ کو حکم دیے ذبح کر دو، اور میں تم ذبح کرو۔ اور پھر سفر اور حضر دونوں میں اللہ کے پیغمبر قربانی کرتے تھے۔ مدینہ میں 10 سال مدینہ میں رہے ضحیٰ تو آپ نے قربانی کی، 10 سال مدینہ میں رہے تو قربانی کی۔ اب یہ قربانی کا یہ عمل، یہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کی محبت میں مال کی قربانی کا اور جان کی قربانی کا، اپنے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اعلیٰ اخلاق سیکھنے کے لیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ ایک وقت آیا کہ وہ اپنے استبل میں گئے، وہ دنیا کے بڑے حکمران تھے، بر و بحر پر حکمرانی، جن و انس پر ان کی حکمرانی۔ اب وہ قربانی کے عمل کی بات بھی آتی ہے، تو اب وہاں گئے سلیمان علیہ السلام اپنے استبل میں، جہاں گھوڑے، جنگی گھوڑے رکھے ہوئے تھے ان کے معائنے کے لیے، ان کے مشاہدے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں پہنچے تو گھوڑوں کو دیکھتے رہے، ان کی اتنی محنت مشقت، ظاہر ہے گھوڑے بڑی طاقتور چیز ہے، قرآن کا بھی حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، طاقت حاصل کرو، دنیا میں کمزور بن کر، یتیم بن کر، مسکین بن کر، مجبور بن کر مسلمان کو نہیں رہنا ہے، طاقتور بن کر رہنا ہے، عالم بن کر رہنا ہے، دین کا عمل کرنے والا بن کر رہنا ہے، دنیا میں مجبور بن کر نہیں رہنا، کنگن پہن کر، چوڑیاں پہن کر، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر، کمزور ہو کر دنیا میں نہیں رہنا ہے، طاقتور بن کر رہنا ہے۔ اور طاقت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اوپر کسی کا روب نہیں چل سکتا۔ جو اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے وہ کسی اور چیز کو دیکھے گا؟
ہر روب دنیا سے، دنیا کا ہر روب اپنے اوپر سے اتار دیں گے، دنیا کا ہر خوف اپنے اوپر سے وہ ختم کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کر، قربانی دے کر تو طاقت اور قوت حاصل کرنا بھی ضروری چیز ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، ہر قسم کی طاقت قوت حاصل کرو، یہاں تک کہ گھوڑے بھی پالو، ان میں بھی قوت ہے، طاقت ہے تمہارے لیے۔ تو اب دنیا میں کمزور ہو کر نہ رہو، اللہ کمزور مسلمان کو نہیں پسند کرتا، وہ طاقتور مسلمان کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المؤمن القوی غیر الضعیف، اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے، بزدل اور کمزور مومن کو نہیں پسند کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو طاقتور لوگ پسند ہیں، جی، جن کے اندر عزم، حوصلہ ہو۔ اب جو قربانی دیتا ہے تو اس کا کتنا بڑا عزم ہے، اس کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے نا، اس کے ارادے کا پتہ چلتا ہے کتنا بلند ارادہ ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار، اس کے عزم کا، ہمت اور جرت کا پتہ چلتا ہے، اس کے اندر کتنی بڑی ہمت اور جرت عزم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام مطالعہ کرتے ہوئے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، حضرت سلیمان علیہ السلام مطالعہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں گھوڑوں کا، اسی حال میں ان کی نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ تو اب ان کو احساس ہوا کہ دنیا کی طاقت اور اللہ کا قرب، ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں آنا چاہیے، قرب الہی بھی ضروری ہے، احکامات الہی کا عمل بھی ضروری ہے، اللہ کی رضا جوئی بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، لیکن جہاں ٹکراؤ آ جائے، یہ ٹکراؤ ہماری وجہ سے کیوں آ جائے؟ نماز میں اور ہماری قربانی میں، نماز میں اور ہمارے گھر میں، نماز میں اور ہمارے مال میں، اللہ کی محبت میں اور ان چیزوں میں ٹکراؤ نہیں آنا چاہیے، یہ ٹکراؤ نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا سارے کے سارے جتنے اس وقت گھوڑے ہیں سب کو ذبح کر دیا جائے، اللہ کے نام قربان کر دو۔ اب یہ قربانی بھی ضروری ہوتی ہے کہ محبت الہی اس کو کیسے قائم رکھا جائے گا۔ ایک صحابی رسول اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا گھنا باغ، جنات الفافا، پتوں میں لپٹے ہوئے باغ، نماز پڑھ رہے تھے باغ کے اندر ہی ایک چڑیا اڑی، اتنا گھنا باغ تھا اس کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ نظر انسان ہے، جدھر نظر چل جائے ان کی نظر چڑیا کے پیچھے چلی گئی، چڑیا کو دیکھتے رہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے ادھر۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا میں تو نماز میں ہوں، ہمیں تو نماز ختم کرتے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نماز میں ہیں کہ نہیں ہیں، ایسی نماز پڑھتے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ میں تو نماز میں ہوں، اور نماز میں اس باغ میں مصروف ہو گیا، ادھر سے نماز ختم کی فوراً یا رسول اللہ یہ باغ اللہ کے نام پہ دینا چاہتا، یہ میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا، یہ میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں میرے اور اللہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے، کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ انسان کا کمال کس میں؟ اسی لیے قربانی یہ دو چیزوں کا مظہر ہے، یہ حج کے عظیم اعمال میں سے ہے، اس میں فنا بھی ہے، اس میں بقا بھی ہے۔ یہ فنا مال کی ہے، انسان مال کو فنا کرتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات فنا ہو جاتی ہیں۔ اس میں بقا بھی ہے، انسان کی عزت، انسان کے اندر اللہ کا حکم اور اس کو اللہ کے ساتھ جو اوپر کی طرف اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اس سے بقا بھی ملتی ہے۔ تو حج کے سارے اعمال میں سے کامل درجے کی تعظیم الہی اور اللہ کے حرمتوں کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے عظیم ترین کامل نشانی قربانی کا عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے عمل کو جاری کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقاصد بھی بیان فرمائے، اس کا طریقہ کار بھی وضع فرمایا، اس کی اہمیت کو بھی اپنے عمل سے واضح فرمایا، جس کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کے سامنے پورے بسط اور تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کر دیا۔ امر بکبش نقرن، آپ نے حکم دیا کہ مینڈے لے کر آؤ، اور مینڈے ایسے جو خوبصورت ہوں، خوبصورت جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام چلے گئے، اب ان کا جانشین کون بنے؟ حابیل کہتا تھا میں بنوں گا،
قابیل کہتا تھا میں بنوں گا، اللہ نے معیار مقرر کر دیا، وہ بنے گا جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا۔ اب قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل وہ گلہ بانی کرتا تھا۔ اب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک نے ایک گٹھا لے کر آیا بڑا کھانے پینے کے لیے، اور اس میں بہترین قسم کے سٹے موجود تھے۔ اب اس نے دیکھا کہ ان میں سے سب سے خوبصورت سٹا جو تھا اس کو نظر آیا، یہ بھی قربانی کے لیے دینا ہے، اس کو اندر سے نکال کر اس کو کھا لیا اس نے، قابیل نے۔ آج اللہ کے نام پر ہم مال دیتے ہیں، جو اچھا سا مال نظر آتا ہے وہ نکال کے اپنے گھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی میں پھر گوشت کون سا دیتے، اچھا گوشت سارا نکال کر اپنے گھر رکھ لیتے ہیں، اور باقی چھچرے جو مانگنے والا تھا اس کو دے دیتے ہیں، ہڈیاں شڈیاں ساری اسی کو دے دیتے ہیں۔ اب اچھا مال اپنے پاس، قابیل میں بھی وہی کیا۔ تو اللہ بھی یہ تو دیکھ رہا تھا، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، قربانی کس مقصد کے تحت کی ہے، کس نظریے کے تحت کی ہے، یہ قربانی کے مقاصد کیا ہے۔ اب اس نے جو گٹھا دیا اس میں سے خوبصورت سٹا نکال کر، روح المعانی میں لکھا ہے صاحب روح المعانی میں تفسیر میں کہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے جو آدم علیہ السلام کا جانشین بنتا تھا اور اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکا، ایک سٹا اللہ کے نام پر نہیں دے سکا، اس کو نکال لیا اندر سے، اور دعویٰ کرتا ہے نبی کی جانشینی کا، نبی کے خلیفہ بننے کا، نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے کا، آدم علیہ السلام کا نمائندہ بننے کا۔ نبیوں کا نمائندہ بننا آسان کام نہیں ہے، نبی کا خلیفہ تو وہ بنتا ہے۔ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں مال لے کر، تھوڑا سا مال ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آج تو میں ابو بکر سے نمبر لے گیا، اتنا مال لے کر آیا ہوں، ابو بکر کا مال تو آج تھوڑا سا ہے، میرا مال تو بہت بڑا ہے۔ اب اندر ہی اندر نفس میں بات آ رہی ہے حضرت عمر کی، کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا آج تو نمبر میرا بڑھ گیا، مال میرا زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے سوال ہی عجیب کر دیا، رسول اللہ نے پوچھا حضرت عمر سے ما ابقیت لأہلک، گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ابقیت لہم النصف، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا مال اللہ کے نام پر لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر آئے تو پوچھا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، کوئی چیز جو گھر میں، گھر کے سوا کوئی چیز جو ملکیت میں تھی سارا مال اٹھا کے لے آئے اللہ کے نام۔ اپنے گھر میں کوئی چیز، دین کو ضرورت آئی، امت کو ضرورت آئی، کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ آج امت سے لوگ چھین کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم دین کے نمائندے ہیں، لوگوں سے مال چھینتے ہیں، لوگوں سے حقوق چھینتے ہیں، لوگوں سے وسائل چھینتے ہیں، غریب کا یتیم کا مال چھینتے ہیں۔ اللہ کو قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ تو کہتا ہے میری محبت میں تم میری مخلوق کے لیے میرا حکم زندہ کرنے کے لیے تمہارا ارادہ کیا ہے میں تو اسے دیکھ رہا ہوں۔ قابیل نے موٹا سا سٹا نکال لیا، اپنے لیے رکھ لیا۔ آج ہم بھی قابیل والا کام کرتے ہیں۔ قابیل پر رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک لعنت برستی رہے گی، قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اس نے اللہ کی محبت کو نہیں، مال کو ترجیح دی، اس نے سرداری کو ترجیح دی۔ اب اور اس نے حابیل نے آدم علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا تھا، اب فرمایا اس کو، حابیل کو اس نے اپنے گلے میں سے، اپنے لشکر میں سے، جانوروں میں سے خوبصورت جانور مینڈا لا کر اس کو اللہ کے نام پر پیش کر دیا۔ اب آگ آئی، اس کے مینڈوں کو کھا گئی اور اس کے سٹے اسی طرح پڑے رہے۔ اب اس کو غصہ آ گیا، یہ غصہ بھی شیطانی عمل ہے۔ اس نے کہا میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو ہم اللہ میاں سے زبردستی قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تو قربانی اس کی قبول کرے گا جو محبت سے قربانی کرے گا، جو اللہ کی رضا جوئی کا تلاشی ہو، جو اللہ کی مخلوق کی محبت بھی رکھے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی رکھے گا، اللہ کے حکم کی پاسداری بھی کرے گا،
اللہ کے کسی حکم کو گرنے بھی نہیں دے گا، اللہ تو اس کی قربانی قبول کر کے اس کو دنیا میں ترقی دے گا۔ اس نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب قابیل نے اسے قتل کیا، لیکن وہ قتل ہو گیا۔ اس نے کہا تو مجھے قتل کرے گا تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تم بسطت الیہ یدک ما انا، میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا لاقتلک، کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں، میں غلط کام نہیں کروں گا۔ قربانی دینے والا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا، کسی کا ناحق مال نہیں کھائے گا۔ اب یہ قربانی اس کا عملی اظہار ہے۔ ہر مسلمان قربانی کر کے ہر سال یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے پورے دین کو مانوں گا، پورے دین پر عمل کروں گا، جو حکم صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت، کاروبار کے وقت، اولاد کے لیے، میرے گھر کے لیے، میری جان کے لیے، میری مال کے لیے، جو تیرا حکم آئے گا تیرے ہر حکم کو ہر وقت ہر روز پورا کروں گا۔ یہ قربانی اس بات کا عملی اظہار ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جانور خوبصورت لے کر آؤ، اللہ کے نام پر دینا ہے، بدصورت جانور یہ نہیں لانا چاہیے۔ اور فرمایا قیمت کو بھی مت دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی کی قیمت 200 درہم ملتی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں دے دیں، بیچ دیں۔ فرمایا نہیں۔ اب جب قربانی کے دن آئے تو اس کو ذبح کیا، قربانی کی۔ فرمایا 200 درہم ملتے تھے، 10 درہم کا اونٹ لے کر بھی قربان کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس جو قیمتی اونٹنی تھی 200 درہم جس کی قیمت الگ گئی اور لوگ خریدنا چاہتے تھے، اس کو نہیں بیچا کہ میں اللہ کے نام پر اسے قربان کروں گا۔ اب تو پوری قوم ہی الحمدللہ قربان ہو رہی ہے۔ جی بیچارے قربانی کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں جب قربانی کے دن آتے تو جتنے باہر جانور چر پھر رہے ہوتے ان سب کو بلوا کر مدینہ کے قریب لے آتے۔ جو لوگ خرید سکتے تھے وہ خرید لیتے، جو نہیں خرید سکتے تھے بیت المال سے ان لوگوں کو مفت میں جو ان کو جانور دیے جاتے تھے کہ وہ ذبح کر سکیں، سب کو، کہ جو بھی جانور خریدنا چاہتا ہے خرید لے، نہیں خرید سکتا جو بچ جاتے تھے لوگ نہیں خرید سکتے ہیں تو پتہ چل جاتا ان کو بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں کا انتظام کر دیتے۔ اب ہمارے یہاں ہر چیز قربانی کے دن آتے ہیں جانور مہنگے، رمضان شریف آتا ہے تو چیزیں مہنگی۔ مسلمان کدھر گئے؟ اللہ کی رضا جوئی کدھر گئی؟ اللہ کی رضا جوئی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے۔ اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جانور لایا گیا آپ کے پاس، لیضحی بہ، اب پورے معاشرے کو انوالو کیا جائے، گھر والوں کو بھی انوالو کیا جائے، عورتوں کو بھی شامل کیا جائے قربانی کے عمل میں، ان میں بھی شوق پیدا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے نبیوں کی محبت میں اور قربانی کے عمل میں۔ فرمایا یا عائشہ ہلم المدی، عائشہ چھری دے دو، اور فرمایا چھری کو پہلے پتھر پر تیز کر لو۔ اب دیکھو اسلام تو جانوروں کے حقوق بھی دیتا ہے، جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ آج تو ہمارے یہاں انسان کا بھی حق ہی نہیں، انسان کے حقوق بھی نہیں، وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتا کسی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خلافت کا جو خطبہ دیا، اس خلافت کے پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا لا یقدس اللہ امتا لا یقضی فیہا بالحق، اللہ اس امت کو کبھی عظمت نہیں دے گا، بلندی نہیں دے گا، عزت نہیں دے گا، قداست نہیں دے گا جس میں حق اور انصاف کے فیصلے نہ ہوں۔ ولا یاخذ الضعیف حقہ من القوی غیر متعتع، اور کوئی کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول حاصل نہ کر سکتا ہو۔ فرمایا یہ دو نشانیاں ہیں قوموں کی عزت اور تکریم کی، حق کے مطابق وہاں فیصلے ہوتے ہوں اور ایک کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق وصول کرنے کی جرأت اور ہمت رکھتا ہو۔ کوئی آدمی کسی کمزور کا حق نہ مار سکتا ہو، ایسا معاشرہ پر یہ خلافت راشدہ جو قربانیاں دے کر انہوں نے اس کو زندہ کیا۔ یہ عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، تو دیکھو جب باپ میں دین کا وہ جذبہ اور ارادہ اور وہ ہمت ہوگی، بیٹی جو اس باپ کے گھر میں پرورش پا کر جس نے رسول اللہ کے گھر میں
اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں بیوی بن کر جس نے 10 سال گزارے ہوں گے، اس کی تعلیم و تربیت کا کیا عالم ہوگا قربانیوں کا بھی۔ ہلم المدیۃ ثم قال اشحذیها بحجر، فرمایا تیز کر کے دو تاکہ جانور کو آرام پہنچے، جانور کے بھی حقوق ہے۔ ففعلت، میں نے اللہ کے پیغمبر کی منشا کو پورا کیا، چھری تیز کر کے اللہ کے پیغمبر کو دی، آپ نے چھری لی، جانور کو بھی لیا، اور پھر آپ نے اسے لٹایا اور اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ اب یہاں پتہ چلا، ایک دوسرے حدیث میں آتا آپ نے 2 مینڈے منگوائے، ایک اپنی طرف سے ذبح کیا اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن وہ مسلمان جس کے دل میں قربانی کرنے کا جذبہ ارادہ موجود تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا جس کے دل میں قربانی کا جذبہ ارادہ ہی موجود نہ ہو، نیت تو کرے، چیز نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی حرج کی بات، نیت تو رکھنی چاہیے ہر آدمی کو۔ فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس گنجائش ہو پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، نیت ہی نہ رکھے، تو اس کو تو اجر کیسے ملے گا؟ فرمایا علماء فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے ذبح کیا، پوری امت کے وہ لوگ جنہوں نے ہم من لم یضح من امتی، جو میری امت میں سے قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ ان کی طرف سے میں محمد الرسول اللہ آج قربانی کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں جس آدمی کی نیت قربانی کی ہو، ارادہ قربانی کا ہو، لیکن ہاتھ اجازت نہ دیتا ہو، فرمایا قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ایک قربانی کا اجر و ثواب لکھا ہوا ہوگا، جو قربانی اس کی طرف سے امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سبحان اللہ، قربانی میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ ایک مینڈا منگوا کر آپ نے قربانی کی اور حضرت علی کو وصیت کر کے گئے، اوصانی خلیلی، حضرت علی فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست، مجھے میرے مربی، مجھ سے میرے مرشد مجھے وصیت کر کے گئے ان اضحی عنہ، میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کروں۔ حضرت علی ساری زندگی وہ اپنی طرف سے بھی مینڈا ذبح کرتے اور ایک مینڈا دمبا رسول اللہ کی طرف سے بھی ذبح کرتے تھے۔ تو بہرحال رسول اللہ نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر ذبح کرتے سے پہلے یہ دعا میں مانگی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد کما تقبلت عن خلیلک ابراہیم، اللہ مجھ سے بھی یہ قربانی اسی طرح قبول کر جس طرح تو نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے قربانی قبول کی تھی، ہماری قربانی کو بھی قبولیت کا وہی درجہ مل جائے، وہی مقام مل جائے۔ بہرحال قربانی کا یہ عمل پوری امت کے اندر ایک نیا سماج، نیا معاشرہ، ایثار کا، اخلاق کا، اجتماعیت کا، میل جول کا، بڑے بڑے اجتماعات پیدا ہوں گے، جانور لوگ ذبح کریں گے۔ تو فرمایا یہ قربانی کے دن اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، یہ تشریق، ایام تشریق کے دن ہے، یہ عید کے دن ہے، یہ حج کے دن ہے۔ ان سارے دنوں کے اپنے احکامات، یہ ایام تشریق بھی ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بھی پڑھنا ہے۔ اور علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے احکام القرآن تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے، یہ جو ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے، اس عشرے میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنا، سب سے زیادہ قربانیاں دینا، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، یہ امت کو یہ سبق دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو یہ 10 دن سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں کہ ان دنوں میں اس کی عبادت کی جائے۔ سعید ابن جبیر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ان 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے، بالکل اپنے آپ کو عاجز کر دیتے تھے، تھکا دیتے تھے اپنے آپ۔ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں آنے والے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، اور ہر نیکی کا عمل کثرت سے کرنے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا دل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ہر دن کے روزے کا ثواب
ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے اندر قیام کے برابر ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے برابر اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ تو اب یہ تربیت کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، اللہ کے ذکر کے دن ہے، اپنے دل و دماغ کو اللہ کی محبت سے سرشار کر کے، اللہ کی بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے دن ہے۔ اسی لیے یہ عید کی نماز بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، نتیجہ اجتماع کی شکل میں، قربانی کی شکل میں۔ رسول اللہ ایک سفر میں تھے، قربانی کی، اپنے خادم حضرت ثوبان کو حکم دیا اس جانور کے، ہر جانور سے جو قربانی کی تھی نا، رسول اللہ نے قربانی کی تھی، آپ نے فرمایا ہر جانور سے گوشت لے کر آؤ اور اس میں سے پکاؤ اور سب کو کھلاؤ۔ تھوڑا تھوڑا گوشت ہر جانور میں سے آپ نے منگوایا اور اس کو پکایا، اور فرمایا اس میں سے کچھ شوربہ بھی بناؤ اور پھر اس کو بھی استعمال کرو۔ فرمایا پورے سفر میں ہم قربانی کا گوشت کھاتے رہے۔ اللہ جل شانہ پوری امت کو رسول اللہ کی سنت سمجھ کر، صحابہ کی سنت سمجھ کر، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، ان کے سلسلہ علم اور نبوت کے فیض سے جڑ کر یہ قربانی کا عمل زندہ کر کے اپنے دین کا عملی نظام قائم کرنے کی، اپنی اجتماعیت کو قائم کرنے کی، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی، اپنی ایمان کو مضبوط بنانے کی، اپنے عمل اور اخلاق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔